بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور ریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 603 ملاحظہ فرمائیں۔ نازو نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لڑکیوں کو بے شرم نہیں ہونا چاہیے، غالب نے کہا۔ معلوم نہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے پاگل ہو گئی تھی میں کہ میں نے ایسی بات کہہ دی، نازو نے کہا۔ پاگل ہو کے کبھی ہم سے بھی کوئی پاگل پن کی بات کہہ دو، غالب نے آپ بھر کے کہا۔ دل ہمارا بھی بہت اداس ہے۔ وہ نازو کو ہنسانے کے لیے ایک دم غیر سنجیدہ ہو گیا تھا اور اس ماحول کی کیفیت کو بدلنے کی یہ کوشش بہت بر وقت تھی۔ گل نے کہا، مجھ پر بھی پاگل پن کا دورہ پڑنے ہی والا تھا۔ غالب نے کہا، چلو اب تم شروع ہو جاؤ، تمہاری باری ہے۔ میں نے ہنس کے کہا، ہاں تم بھی شوق پورا کر لو۔ گل مسکرائی، آپ پھر لیکچر دیں گے؟ وہ تو ضروری تھا، جیسا مرض ویسی دوا، میں نے کہا۔ اچھا ہوا لیکچر کے مکسچر سے ہی خاتون کو شفا ہوئی، ورنہ انجیکشن دینا پڑتا۔ غالب نے اپنے ہاتھ کو تھپڑ کے انداز میں اٹھا کے کہا، ایسریا کے علاج کا یہ مجرب نسخہ کبھی ناکام نہیں ہوا، کچھ ہوتے ہیں لاتوں کے بھوت۔ نازو نے اسے لال لال آنکھوں سے دیکھا۔ مثلاً تم؟ غالب نے کہا، میں ایک بھوت کا داماد ضرور ہوں، خود بھوت نہیں ہوں، اور میرے محترم سسر بھوت، یہ کیا ہر وقت بھوت کہتے رہتے ہو میرے والد کو؟ نازو بگڑ گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تم کیوں زبردستی گلے پڑ رہی ہو میرے؟ مان نہ مان میں تیرا مہمان کی طرح، مان نہ مان میں ہوں سسر کی بیٹی۔ بابا تمہارے والد کا کب نام لیا ہے میں نے؟ غالب نے کہا۔ بے وقوف مت بناؤ مجھے، تمہیں جیسا بنایا خدا نے بنایا ہے، اور ابھی تم خود کو پاگل تسلیم کر چکی ہو۔ غالب نے کہا، تم پاگل ہی نہیں، ایک خطرناک پاگل ہو، میں باہر پھینک دوں گی بارش میں۔ اسی وقت بجلی چمکی اور زبردست کڑکا ہوا۔ غالب نے کہا، اس وقت میری نیکی کام آ گئی، ورنہ بجلی تم پر گرتی، گستاخ لڑکی۔ جین اور ماریا بے سود ہو گئی تھی اور نہایت بے ہنگم طریقے پر ٹام اور البرٹ کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ ٹام پلک جھپکائے بغیر ہمیں دیکھ رہا تھا۔ البرٹ نے اسے بوتل چھین لی تھی، چنانچہ وہ آؤٹ نہیں ہوا تھا، مگر پوری طرح ہوش میں بھی نہیں تھا۔ صرف البرٹ کا رویہ متوازن تھا۔ وہ ظاہری لا تعلقی سے سگریٹ پی رہا تھا، مگر کبھی کبھی اچانک ہماری طرف متوجہ ہو جاتا تھا، جیسے ہماری گفتگو سن کے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نازو کو روتے دیکھ کر، پھر غالب سے لڑتے دیکھ کر اور ہمارے بدلتے موڈ کو دیکھ کر وہ کچھ حیران تھا اور کچھ پریشان اس لیے کہ وہ ہمارے عزائم سے اپنے مستقبل کا اندازہ کرنے میں ناکام تھا۔ ہم یہ ضرور جانتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ صرف خوف اور بے یقینی کے عذاب میں مبتلا تھے۔ ہم انہیں کب تک اپنے ساتھ رکھیں گے؟ ان سے کیا کام لیں گے؟ انہیں کہاں کہاں لے جائیں گے؟ اور آخرکار مار دیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ ان میں سے کسی کے پاس اندازے کی بنیاد پر بھی ان سوالوں کے جوابات حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ جنگل میں سیلاب آ گیا تھا۔ طوفانی بارش کا ریلا درختوں کی شاخوں، پتوں کے سائبان سے اترنے والا پانی زمین پر جھاڑیوں، پودوں، خسوں، خاشاک اور سوکھے پتوں کو بہا کر لے جا رہا تھا۔ بجلی کی خیرہ کن چمک بار بار کھڑکیوں کے پیچھے اجالا کرتی تھی، اور اس کے بعد گرج کے شور سے شیشے بج اٹھتے تھے۔ میرا خیال ہے کئی بار بجلی گری۔ میں اور غالب ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ نازو اور گل ہم سے چمٹی بیٹھی تھی۔ گرج چمک کے اس طوفان سے وہ بہت سہمی ہوئی تھی، اور ان کے ڈپریشن کی یہ وجہ بھی ایک تھی۔ میں نے کئی بار پردے ہٹا کے دیکھا تو تاریکی، بارش کی دھند اور شیشوں کی بیرونی سطح پر بہتے پانی کے داروں سے مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ ایک بار میں نے غالب سے کہا کہ چلو جنگل کی بارش میں سیر کا تجربہ کرتے ہیں اور نہا کے آتے ہیں، تو نازو اور گل نے ہمیں پکڑ لیا۔ بیٹھے بیٹھے وقت گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بار نازو سے پھر کافی لانے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ سلنڈر کی گیس ختم ہو جائے گی تو کیا کریں گے، اور کافی بھی بس اتنی ہے کہ 2 بار کافی ہوگی۔ چائے تو ہوگی، غالب نے کہا۔ چینی اور دودھ کے بغیر پیو گے؟ آرام سے بیٹھے رہو، ابھی رات کاٹنی ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا، یہ بارش تو نہ جانے کب تک چلے گی، نازو نے کہا۔ خدا کرے یہ کبھی ختم نہ ہو، غالب نے کہا، تاکہ MRS کو سیلاب بہا کے لے جائے، نازو نے کہا۔ میں نے کہا، یہ بارش بھی تائید ازدی ہے۔ وہ کیسے؟ بھائی ایسے موسم میں کون تلاش کرے گا ہمیں، میں نے کہا۔ موسم صاف رہتا تو شاید ہمیں چھپنے اور خود کو کیموفلاج کرنے کی مہلت بھی نہ ملتی۔ کچھ دیر میں رات ہو جائے گی، اندھیرے میں وہ ہیلی کاپٹر سے سرچ لائٹ ڈال کر بھی دیکھیں گے تو انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ صبح کیا ہوگا؟ یہ صبح دیکھا جائے گا، میں نے کہا۔ رات کے کھانے کے لیے ہمیں کاروان کے ذخیرے خوراک میں سے ڈبے نکالنے پڑے۔
روشنی کے لیے ہم گاڑی کا انجن سٹارٹ کر سکتے تھے، مگر یہ ڈر تھا کہ کھڑے کھڑے ہی پیٹرول ختم نہ ہو جائے۔ کاروان کے اندر ایک لائٹ تھی جو بیٹری سے جلتی تھی۔ چارج نہ ملنے کے سبب آہستہ آہستہ اس کی روشنی بھی مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ میں نے اور غالب نے ہر ڈبے پر لکھی ہوئی عبارت کو غور سے دیکھا، پڑھا کہ کہیں غلطی سے آرام چیز نہ کھا جائیں۔ ان کے ذخیرے میں پور کے ڈبے بھی تھے۔ ہم نے نمکین مچھلی کے ڈبے کھولے، ان میں سارڈین اور شرمپ مچھلیوں کے پارٹ تھے۔ ہنٹر بیف اور پنیر کے ڈبے نازوں نے کھولے۔ جین اور ماریا بے بسی سے اس زیادہ راہ کو ہم جیسے فراقوں کے ہاتھوں لوٹتا دیکھتی رہیں جو انہوں نے بچا بچا کے رکھا تھا۔ ٹام کے شور کو ہم نے اہمیت نہیں دی۔ پور کے ڈبے ہم نے اس کی طرف پھینک دیے۔ کھانے کے بعد نازوں کی مہربانی سے کافی مل گئی۔ بارش شب بھی جاری تھی مگر گرج چمک کے بغیر۔ میں نے کہا، رات کو کیا ہوگا؟ جو ہر رات ہوتا ہے، بقول فلمی شاعر، جا اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کے سو جا، غالب نے کہا۔ میں نے کہا، میرا مطلب تھا کیا ہم انہی کے ساتھ سوئیں گے؟ جین اور ماریا سے پوچھ لو، البرٹ اور ٹام کو تو اعتراض نہیں ہوگا، غالب نے کہا۔ میرا خیال ہے گل اور نازوں کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ گل نے جھینپ کر کہا، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ لوگ کیا مطلب؟ میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا مس گل بانو، میں تو صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ کیوں نہ مردانہ اور زنانہ خواب گاہیں الگ الگ رکھی جائیں؟ ہر خواب گاہ میں ایک کو جاگتے رہنا پڑے گا۔ سب ایک جگہ ہوں گے تو صرف ایک جاگے گا۔ پھر دوسرا، زنانہ ڈبے میں خرابی امن کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا، یہ لڑکیاں اتنی بہادر نہیں ہیں کہ رات کے وقت اس موسم میں نکل جائیں فرار ہونے کے لیے۔ ہم پر حملہ تو کر سکتی ہیں، گل نے کہا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنی ہمت بھی نہیں ہے ان میں، اور انہیں ویسے بھی ہوش کہاں ہوگا، ابھی پیتے پیتے خود ہی غافل ہو کے پڑ جائیں گی۔ مجھے تو نیند نہیں آئے گی، گل نے کہا۔ اچھا پھر یوں کرتے ہیں کہ ان چاروں کو باندھ کے ڈال دیتے ہیں ایک ہی جگہ مگر الگ الگ، غالب نے کہا۔ پھر ہم بھی چین سے سو جائیں گے۔ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ کس چیز سے باندھیں گے، دور دور کیسے رکھیں گے، اور اگر رات کو ایک آزاد ہو گیا تو سب کو کھول دے گا۔ میں نے کہا، ہم چاروں نہیں سو سکتے، یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے کیسے فرار ہو سکتے ہیں؟ جب موت کا ڈر ہو تو فرار ہونے والا صرف موقع تلاش کرتا ہے۔ میں نے کہا، ان سے گاڑی کی چابیاں لے لو، سب نقد رقم لے لو، بلکہ پاسپورٹ بھی لے لو، غالب نے کہا۔ میں نے کہا، یہ تجویز اچھی ہے، مگر اس پر عمل کرنے کے بعد بھی ہم سب کا بے فکری سے سو جانا خلاف احتیاط ہے۔ ایک کو ضرور جاگنا پڑے گا، نازو نے کہا۔ باری باری سب جاگ لیں گے، 2 گھنٹے۔ میں نے کہا، باری باری سے میری مراد تھی میں اور غالب، خواتین کا اس انتظام سے کوئی تعلق نہیں۔ تم اس کا اہل نہیں سمجھتے ہمیں؟ اہلیت کی بات نہیں، آپ جاگ سکتی ہیں، اور جس پر نظر کرم ہو اسے جگا کے رکھ سکتی ہیں، اس کی آنکھوں سے نیند اڑا سکتی ہیں۔ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، غالب نے کہا۔ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ تم کو بھی نشہ ہو گیا ہے؟ نازو ہنسنے لگی۔ ہاں، کم سے کم 10 اشعار پڑھ سکتا ہوں میں کہ مجھے نشہ کیوں ہو گیا ہے، غالب نے کہا۔ مگر کیا فائدہ، تمہیں کیا معلوم شیر کیا ہوتا ہے؟ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، چڑیا گھر میں رہتا ہے، نازو بولی۔ میں انہیں چھوڑ کے ٹام اور البرٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم لوگ کہاں سونا پسند کرو گے؟ تمہارے ساتھ قبر میں، جین نے تلخی سے کہا۔ ٹام ہنسنے لگا۔ یہ جگہ قبر سے کم ہے کیا؟ مگر جس کو تم مرد سمجھ رہی ہو وہ مردہ ہے۔ شٹ اپ، میں نے کہا۔ اپنی جیب میں سے ہر چیز نکال کے میرے حوالے کر دو، گاڑی کی چابیاں، نقدی، پاسپورٹ۔ البرٹ نے احتجاج کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ حفاظتی انتظام، میں نے کہا۔ ہم بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، میں نے کہا۔ میں تمہارے دل کا حال نہیں جانتا، میرے لیے اپنا اطمینان ضروری ہے۔ اطمینان؟ ٹام نے تن سے کہا۔ اگر ہم فرار ہو سکتے تو خالی ہاتھ بھی فرار ہو جاتے۔ میں ایسی نوبت نہیں آنے دوں گا۔ کسی نے یہ امکانہ کوشش کی تو اس کی لاش جنگل میں پڑی رہ جائے گی۔ چلو دیر مت کرو، میں نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ تم ایک مکار دھوکے باز ڈاکو ہو۔ ٹام نے وہ رقم میری طرف پھینک دی جو ہم نے اسے صبح دی تھی۔ یہ تمہاری امانت ہے، تمہیں واپس مل جائے گی۔ البرٹ نے چابیاں میری طرف اچھال دیں۔ گاڑی ان کے بغیر بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، مجھے معلوم ہے۔ میں پلگ کے تار بھی نکال کے اپنے پاس رکھوں گا، میں نے کہا۔ پاسپورٹ؟ ہم پاسپورٹ نہیں دے سکتے، ٹام نے چیخ کر کہا۔ مگر میں پاسپورٹ لے سکتا ہوں، میں نے سکون سے جواب دیا، خواہ اس کوشش میں مجھے تمہاری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ ٹام کا رنگ اڑ گیا۔ تم بہانے ڈھونڈ رہے ہو اور کچھ نہیں۔ کسی نہ کسی بات پر تم مشتعل ہو کہ ہمیں مار ڈالو گے، اور الزام بھی ہمیں دو گے کہ مشتعل کرنے کے ذمہ دار ہم تھے۔
تم جواز پیدا کرو گے تاکہ خود اپنے ضمیر کو مطمئن رکھ سکو۔ میں نے کہا اگر تم یہ سب سمجھتے ہو تو پھر دیر کیوں کر رہے ہو مسٹر ٹام؟ ایک بات اور، جنگ میں ضمیر کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی یا موت کا مسئلہ ہو تو دشمن کو قتل کر دینا جرم بھی نہیں کہلاتا۔ البرٹ نے اپنا پاسپورٹ نکال کر کہا بحث سے کیا فائدہ ٹام، تعاون کرو تاکہ انہیں موقع نہ ملے۔ ٹام نے پاسپورٹ میری طرف پھینک دیا۔ تعاون سے کچھ نہیں ہوگا، تم دیکھ لینا، یہ موقع پیدا کر لیں گے اور موقع نہ ملا تب بھی چھوڑیں گے نہیں۔ جین اور ماریا سے پاسپورٹ لے کر میں نے غالب کو تھما دیے۔ اب تم دونوں اسٹیشن وین میں چلو۔ یہاں کیا ہے؟ ٹام نے کہا۔ البرٹ نے بھی کہا اوپر نیچے 6 افراد کے سونے کی جگہ ہے۔ میں نے غالب کی طرف دیکھا تو اس نے رضامندی کے اظہار میں سر ہلایا۔ اگر یہ شرافت سے سوتے رہیں تو ٹھیک ہے، ہم میں سے ایک جاگتا رہے گا، دوسرا اسٹیشن ویگن کی پچھلی سیٹ پر جا کر سو جائے گا۔ دائیں طرف کی 3 برتھوں پر میں نے ٹام کو سب سے اوپر رکھا، پھر البرٹ کو سب سے نیچے والی برتھ پر گل رہی۔ دوسری جانب اوپر کی جگہ ماریا کو دی گئی، درمیان میں جین رہی اور سب سے نیچے نازو۔ ٹام اور ماریا اس گروپ میں زیادہ جارحانہ رویہ رکھتے تھے اور ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی تھی۔ گل اور نازو کو ہم نے زبردستی کرتے ہوئے سونے پر مجبور کر دیا۔ اسباب سفر کے میڈیکل باکس میں سے سکون آور گولیاں بھی مل گئی۔ کچھ دیر بعد صرف میں اور غالب جاگتے رہ گئے۔ ہمارے لیے سونے والوں کے درمیان فرش پر اتنی ہی جگہ بچی تھی کہ ہم دیوار سے ٹیک لگا کے اور پاؤں پھیلا کے بیٹھ جائیں۔ میں نے غالب سے کہا تم بھی سو جاؤ اسٹیشن ویگن میں۔ غالب نے نفی میں سر ہلایا، ابھی نیند نہیں آ رہی ہے، تم چلے جاؤ۔ میں وہیں فرش پر لیٹ گیا۔ باہر بارش پھر تیز ہو گئی تھی۔ اندر بیٹری سے جلنے والی لائٹ اتنی کم ہو گئی تھی کہ اس کا اجالا موم بتی کی روشنی کے برابر بھی نہیں رہا تھا۔ میرا ذہن بھی خیالات کی انتشار میں مبتلا تھا اور سکون آور گولیاں بھی مؤثر ثابت نہیں ہو رہی تھیں۔ آدھے گھنٹے تک میں آنکھیں بند کیے سوچ کے راستوں کی ناکہ بندی کرتا رہا اور ہر سم سے جلگار کرنے والے فتنہ انگیز اندیشوں کو دور بھگاتا رہا۔ آخرکار نیند غالب آ گئی اور 5 گھنٹے بعد غالب نے مجھے اٹھایا تو میں بڑی مشکل سے جاگا۔ میں نے بارش کے ٹھنڈے پانی سے منہ پر چھینٹے مارے اور سگریٹ جلا کے بیٹھ گیا۔ غالب پڑتے ہی سو گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یوں خاموش اکیلے بیٹھ کے رات کا ایک ایک پل شمار کرنا اور صبح کے انتظار میں وقت کاٹنا کتنا مشکل کام ہے۔ اس جنگل میں بارش کے پتوں پر گرنے سے اور پانی کے بہنے سے جو شور پیدا ہو رہا تھا وہ بھی ویرانی کے سکوت اور جمود کو ختم کرنے میں ناکام تھا۔ میری تنہائی کے حصار میں ہر سم سے خیالوں کے غنیم شب خون مارتے رہے۔ میں رابعہ کے تصور کو ذہن سے نکالتا تو محسن کا مظلوم چہرہ سامنے آ جاتا۔ شیلا کی فریاد عدم آباد کی بے قرار دوری سے سنائی دینے لگتی، پھر دلاور کی شیطانی انسی کی فاتحانہ باز گشت سب پر غالب آ جاتی۔ میرے ماضی کے دکھ اور مستقبل کے اندیشے کسی امید کے چراغ کو روشن دیکھنا نہیں چاہتے تھے اور میں مایوسی کے گھپ اندھیرے میں بے بسی سے بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رات کے آخری پہر میں بارش تھم گئی تو جنگل کا سناٹا زیادہ بھیانک ہو گیا۔ میں نے کاروان کے دروازے کا ایک پٹ آہستہ سے کھولا اور باہر آ گیا۔ کھلے دروازے سے میں اندر بھی نظر رکھ سکتا تھا۔ میرے قدموں کے نیچے خشک پتھریلی زمین تھی مگر اوپر سے درختوں کی چھت مسلسل برس رہی تھی۔ خونخواہ نے مجھے بڑی فرحت دی اور میں نے بھیگے ہوئے جنگل کی خوشبو کو محسوس کیا۔ اس میں مٹی، خودرو گھاس اور پتوں کی مہک شامل تھی۔ اچانک میں نے ٹام کو سر اٹھاتے دیکھا۔ وہ کاروان کے اندر سونے والوں کی صورتوں کا جائزہ لے رہا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ میں تھوڑا سا ایک طرف ہو گیا اور دروازے کے قبضے کی جوری سے اندر جھانکتا رہا۔ ٹام کو یقین آ گیا تھا کہ اس کے سوا سب خواب کے خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ اس نے کاروان کا کھلا دروازہ دیکھ کر یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ میں کسی ضرورت سے باہر گیا ہوں یا شاید اسٹیشن ویگن میں جا کے سو گیا ہوں۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خاموشی سے نیچے اترا اور دبے پاؤں کاروان کے آخری حصے میں بنے ہوئے کچن کی طرف گیا۔ فرش پر بیٹھ کے وہ نہ جانے کیا کرتا رہا۔ جب وہ اٹھا تو برائے نام روشنی میں مجھے اس کی صورت پر ایک شفاف مسکراہٹ نظر آئی۔ وہ پلٹا تو میں نے اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھا۔ یہ ریوالور اس نے کسی خفیہ خانے سے برآمد کیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ میں گھوم کے کاروان کی سائیڈ میں ہو گیا۔ ٹام نے اسٹیشن ویگن کا رخ کیا تو میں کاروان کی آڑ میں آگے بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ سب سے پہلے میرا کام تمام کرنا چاہتا ہے۔ میں اسٹیشن ویگن میں سو رہا تھا تو وہ ریوالور کا دستہ مار کے پہلے مجھے ناک آؤٹ کر دیتا اور پھر میرا گلا گھونٹ کے سب سے خطرناک دشمن سے نجات پا لیتا۔ اس کے بعد وہ واپس کاروان کی طرف جاتا اور غالب کو سوتے ہی میں گولی مار دیتا۔
فائر کی آواز سے نازو اور گل کے جاگ اٹھنے میں پھر کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ غالباً اسٹیشن ویگن میں جھانکنے سے اسے مایوسی ہوئی۔ وہ باہر آیا اور لوٹ کر کاروان کی طرف گیا۔ دوبارہ غور سے دیکھنے پر بھی اسے سونے والوں میں میری صورت نظر نہیں آئی تو وہ چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کا مشاہدہ بڑی دلچسپی سے کر رہا تھا اور منتظر تھا کہ وہ اپنی عقل و ہمت کے گھوڑے کو کسی سمت میں دوڑائے تو میں ٹانگ اڑا کے اسے منہ کے بل گرا دوں۔ شاید اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ میری عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی سب لوگوں کو لائن اپ کر لے، یا اسے ڈر ہوگا کہ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا اور عین وقت پر نمودار ہو کے اس کو دور ہی سے شوٹ کر دوں گا۔ رات کے اندھیرے میں اور جنگل میں اس کی نظر ہر طرف مجھے تلاش کرنے سے قاصر تھی۔ ممکن ہے اسے یہ خیال بھی ہو کہ نقد رقم اور پاسپورٹ کے بغیر اس کے فرار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اور یہ چیزیں میرے ہی پاس ہوں گی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر واپس اسٹیشن ویگن کی طرف گیا۔ میں کوئی آہٹ کیے بغیر دوسری طرف سے آگے بڑھا۔ بڑی ہوشیاری خاموشی سے ٹام نے کاروان کو اسٹیشن ویگن سے الگ کیا۔ دونوں کو منسلک رکھنے والے فولادی کنڈے کی آواز نے کسی کو بیدار نہیں کیا۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ ٹام گاڑی لے کر فرار ہو جانا چاہتا ہے۔ شاید اس کے پاس ڈپلیکیٹ چابیاں تھیں اور اس نے یہ جوا کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا جس میں اس کی کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے، مگر وہ امید کے سراب میں مبتلا تھا۔ جنگل کے راستوں پر اندھیرے اور بارش سے پیدا ہونے والی کیچڑ میں وہ گاڑی کو کہاں دوڑاتا، کیسے دوڑاتا؟ گاڑی کسی پانی سے بھرے ہوئے گڑھے میں پھنس جاتی یا اچانک بند ہو جانے والے راستے پر کسی درخت سے ٹکرا جاتی۔ یہ کوئی صاف سڑک نہیں تھی جس پر وہ چلتا جاتا اور اسے کوئی پکڑ نہ پاتا۔ میں نے اسے گاڑی میں بیٹھ جانے کا موقع فراہم کیا۔ اس نے آخری بار ادھر ادھر خوف زدہ نظروں سے دیکھا اور پھر ایک دم اوپر چڑھ گیا۔ میں نے لپک کر دوسری طرف سے دروازے کا رخ کیا اور ابھی وہ سوئچ میں چابی لگا ہی رہا تھا کہ میں بھی دوسرے دروازے سے اوپر پہنچ گیا۔ ٹام کو اچانک اپنی ناکامی کے احساس سے دو چار ہونا پڑا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ چند منٹ میں وہ آزادی حاصل کر لے گا اور کسی سڑک تک پہنچ جانے کے بعد امداد لے کر واپس لوٹے گا۔ اس وقت تک مجرم یعنی ہم تو خیر فرار ہو چکے ہوں گے، مگر اس کے ساتھی شامل ہو جائیں گے، زندہ یا مردہ، اور ہم بھی گاڑی کے بغیر فرار ہو کے کہاں جائیں گے؟ صبح تک گرفتار ہوں گے یا مارے جائیں گے۔ اس کا رد عمل بہت شدید تھا۔ دیوانگی امیز اور مایوسی کا آئینہ دار جب آدمی مرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ ٹکر مارنے کے بعد اس نے ایک دم ریوالور نکال کر مجھ پر فائر جھونکنے کی کوشش کی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وقت کم ہے اور درمیانی فاصلہ بھی کم ہے۔ دوسرے لمحے وہ چابیاں لگی چھوڑ کے نیچے کود گیا اور ایک دم بھاگا۔ اسے یقین تھا کہ میں تعاقب میں آؤں گا۔ چند قدم کے فاصلے سے اس نے گولی چلائی تو نشانہ ونڈ سکرین کا نہیں لیا جس کے پیچھے میں موجود تھا۔ اس نے دوسرے دروازے کی جانب فائر کیا تھا جہاں اس کے اندازے کے مطابق مجھے موجود ہونا چاہیے تھا۔ میں گولی سے بچنے کے لیے جہاں بیٹھا تھا وہیں غوطہ مار گیا تھا۔ پہلے فائر کے بعد میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو ٹام اندھیرے میں غائب ہو رہا تھا۔ میں نے اس کا حرکت کرتا سایہ 15-20 قدم دور دیکھا اور کھڑکی سے ہاتھ نکال کر اس کا نشانہ لیا۔ میں باہر نکل کے اس کا تعاقب کرتا اور اسے دوڑ کر شوٹ کرنے کی کوشش کرتا تو میں بھی کھلے میدان میں اس کا نشانہ بن سکتا تھا۔ میرے فائر کی آواز کے ساتھ ہی ٹام کی دل خراش چیخ سے جنگل کا سکوت درہم برہم ہو گیا۔ میں نے اسے اچھل کر گرتے دیکھا مگر اس کے باوجود اتر کے اس کی طرف نہیں لپکا۔ وہ یقیناً زخمی ہوا تھا مگر کس حد تک یہ اندازہ اس کی چیخ سے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ گولی اس کی ٹانگ میں یا سینے میں لگی ہو۔ سینے پر لگنے والی گولی بعض اوقات صرف پسلیوں کو توڑتی ہے، دل کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ شدید زخمی حالت میں بھی انسان فوراً نہیں مرتا۔ گولی سر یا گردن میں لگے یا دل میں پیوست ہو جائے تو موت فوری اور یقینی ہوتی ہے۔ بصورت دیگر موت کی طرف پیش قدمی کرنے والا زخمی سانپ سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ گولیاں چلنے کی آواز سن کر کاروان میں سونے والے خڑبڑا کے اٹھ بیٹھے تھے۔ ٹام کی چیخ نے انہیں بہت کچھ بتا دیا ہوگا مگر میں اپنے ساتھیوں کو خطرے سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ کوئی باہر نہ آئے، میں نے چیخ کر کہا۔ غالب نے چلا کر کہا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے ٹام کو کتے کی موت مار دیا ہے مگر تم؟ میں ٹھیک ہوں، میں نے کہا۔ تم نے مار دیا اسے؟ ماریا نے ہسٹریا میں چلا کے مجھے گالی دی، پھر شاید نازو نے اسے خاموش کر دیا۔ ٹام کہاں ہے؟ غالب نے کہا۔ سامنے کہیں پڑا ہے، میں نے کہا۔ تم باہر مت آنا ورنہ ممکن ہے وہ فائر کر دے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ نازو نے چلا کر کہا۔ کیا وہ تم پر فائر نہیں کرے گا؟ تم سامنے جاؤ گے؟
میں نے کہا میں سامنے نہیں جاؤں گا، تم باقی سب کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھو۔ پھر میں نے گاڑی سٹارٹ کی۔ انجن ایک مرتبہ گرا کے خاموش ہو گیا۔ دوسری بار میں نے لمبا سیلف دیا اور انجن عین اس وقت چل پڑا جب مجھے بیٹری کے بیٹھ جانے کا اندیشہ لاحق ہو رہا تھا۔ انجن کو ریس دے کر میں نے ہیڈ لائٹس آن کر دیں اور فل بیم کی روشنی میں اپنے سامنے دیکھا۔ ٹام کہیں بھی نہیں تھا۔ گاڑی کے دروازے بند کر کے میں نے اسے آگے بڑھایا اور اسی سمت میں موڑا جدھر ٹام فرار ہوا تھا۔ اس کی لاش بھی کہیں نہ تھی اور وہ خود بھی غائب تھا۔ شاید وہ زخمی حالت میں خود کو گھسیٹ کر کسی جاڑی کے پیچھے لے گیا تھا اور اب گات لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے وائپر چلا کے شیشہ صاف کیا اور پھر کھڑکی سے سر نکال کر زمین پر خون تلاش کرنے کی کوشش کی۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے سرک رہی تھی۔ اس کے پہیوں کے نیچے کیچڑ اور پانی تھا۔ بارش کا پانی پگڈنڈی جیسی نالیوں میں جمع ہو کے نشیب کی جانب اپنا راستہ بناتا بہہ رہا تھا۔ اس میں لہو کی سرخی کا محسوس ہونا بہت مشکل تھا۔ ٹام کو میں نے اس وقت دیکھا جب اگلے پہیوں نے پانی کو کاٹا اور گاڑی اس کے اوپر سے گزری۔ جھٹکے سے ٹام کا ایک ہاتھ اٹھا اور پانی سے باہر گر گیا۔ میں نے بریک لگا کے گاڑی روک لی ورنہ پیچھے والے پہیے بھی اس کی لاش کو دبا کے گزرتے۔ وہ ایک نالے میں گرا تھا۔ پانی اس کی لاش کو ٹھنڈا کرتا ہوا گزر رہا تھا۔ یہ پانی کی گزرگاہ تھی جو برسوں میں تھوڑا سا پھیل کے چھوٹے سے نالے کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ ٹام کی لاش اس میں سیدھی پڑی تھی اور اس پر سے گاڑی کا ایک ہی پہیہ گزرا تھا۔ دوسرے پہیے کو پانی سے گزرتے ہوئے شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں نے ہیڈ لائٹ صاف نہیں کی اور انجن بھی بند نہیں کیا۔ دور کاروان سے سر نکال کے جھانکنے والے غالب نے مجھے اترتا دیکھ لیا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، سکندر کیا ہے؟ میں نے ہاتھ ہلا کے کہا، ٹام کی لاش۔ میں ہیڈ لائٹس کے اجالے میں تھا۔ غالب نے میرے ہاتھ کی حرکت کو صاف دیکھا ہوگا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے پیچھے گل آنے کا ارادہ رکھتی تھی مگر غالب نے اسے ڈانٹ کر روک دیا۔ میں نے بہتے پانی کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ کے ٹام کی لاش کو دیکھا۔ اس کا ہاتھ پانی سے باہر تھا اور وہ خود 1 فٹ گہرے نالے میں تھا۔ شفاف پانی میں اس کا بے حس و حرکت جسم الٹا لیٹا ہوا تھا۔ گولی اس کے سر میں لگی تھی۔ زخم سے نکلنے والا تازہ خون بھی پانی کے ساتھ بہتا جا رہا تھا۔ کیا اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی؟ غالب نے میرے قریب بیٹھ کر کہا، اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ یہ اسی کا ریوالور ہے۔ میں نے کہا، ریوالور اس کے پاس؟ اس نے کسی خفیہ خانے سے نکالا تھا۔ میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ انجن کو چلتا چھوڑ کر میں نے ہیڈ لائٹ بند کر دی اور گاڑی کو ریورس گیئر میں واپس لے گیا۔ غالب نے یہ فاصلہ پیدل طے کیا تھا۔ میں پھر کاروان میں پہنچا تو مجھے اپنے سامنے البرٹ کے علاوہ جین اور ماریا کے دکھی چہرے نظر آئے۔ البرٹ اپنے جذبات پر قابو رکھنا جانتا تھا مگر دونوں لڑکیاں ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں جلاد ہوں جو پھانسی کے تختے کا لیور کھینچتا ہے یا فائرنگ اسکواڈ کو اشارہ دیتا ہے یا تلوار اور گلوٹین کو جسم سے روح کا رشتہ منقطع کرنے کا حکم جاری کرتا ہے، کامل بے حسی کے ساتھ۔ میں نے چابیاں اوپر اٹھا کر کہا، یہ دیکھو ڈپلیکیٹ چابیاں، ان کی مدد سے وہ فرار ہونا چاہتا تھا۔ میں نے چابیاں ان کی طرف اچھال دیں۔ جاؤ تم بھی کوشش کرو اور کہیں کوئی ریوالور چھپا رکھا ہے ایسا ہی تو نکال لو۔ میں نے ریوالور انہیں دکھا کر کہا۔ جین اور ماریا سہم کر البرٹ سے چمٹ گئی۔ کس کا ہے یہ ریوالور؟ میں نے دھاڑ کے کہا۔ ٹام نے لیا تھا، ایک ہندوستانی سے۔ اس کا مقصد صرف اپنی حفاظت کرنا تھا، البرٹ نے کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے کھینچ لیا۔ اور یہ بات تم جانتے تھے مگر تم نے مجھے نہیں بتائی، کیوں؟ میرے ایک بھرپور مکے نے اسے کاروان کی دیوار پر دے مارا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ جین چلائی، خدا کے لیے اسے مت مارو، اسے چھوڑ دو۔ ماریا نے لپک کر البرٹ کو اٹھایا۔ اسے بتا دو کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ البرٹ مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑا ہوا۔ مجھے صرف اتنا ہی معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا کہ ٹام نے ریوالور کہاں چھپا کے رکھا تھا۔ میں نے اس کے دوسرا مکہ مارا۔ یہ میں پوچھ سکتا تھا اس سے۔ اس نے منع کیا تھا مجھے، البرٹ نے کہا۔ اس نے کہا تھا یہ امید کا آخری سہارا ہوگا جو موقع ملتے ہی کام آئے گا۔ ہاں دیکھو کیسا زبردست موقع ملا اسے آخرکار۔ اس کی لاش کو دیکھو، وہ کیچڑ میں دنسا ہوا ہے۔ اس کا سر پاش پاش ہو گیا ہے اسی ریوالور کی گولی سے جس کو وہ امید کا آخری سہارا سمجھتا تھا۔ اس کا جسم چکنا چور ہو گیا اسی گاڑی کے نیچے آ کے جس میں وہ فرار ہونا چاہتا تھا۔ میں نے خبردار کیا تھا تمہیں کہ چالاک اور بہادر بننے کی کوشش نہ کرنا، اس کا انجام برا ہوگا۔ ٹام بد قسمت تھا، البرٹ نے کہا۔ وہ بے وقوف تھا، احمق اور پاگل تھا۔ ہاں مگر بدقسمتی نے اسے مروا دیا۔
ورنہ احمق اور پاگل ہونے سے فرق نہ پڑتا۔ البرٹ نے کہا، اب آرام سے بیٹھ جاؤ، اپنے دماغ سے فضول جذباتی گمراہ کرنے والے خیالات کو خارج کر دو۔ صرف اسی صورت میں زندگی کی امید رکھ سکتے ہو تم کہ میرے وعدے پر اعتبار کرو۔ ٹام نے اعتبار نہیں کیا تھا، اس کا خمیازہ بھگت لیا۔ ہمیں دھوکہ دے کر فرار ہونے یا ہم سے دغا کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے لیے کوئی چانس نہیں ہوگا، 1% بھی نہیں۔ بصورت دیگر تمہارا انجام یہ نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے تمہارے سامنے ایک سبق ہے، تم کو زندگی کے لیے چانس لینے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، موت کے لیے نہیں۔ کیا ہم ایک ڈرنک پیو، جو چاہو کرو، بس خودکشی مت کرو، یہ میرا دوستانہ مشورہ ہے جو میں دشمن ہونے کے باوجود دے رہا ہوں، میں نے کہا۔ کالم نے گل اور نازو کو بھی بٹھا دیا تھا۔ تختے جو رات کو سونے کے لیے کھول دیے گئے تھے پھر اٹھا کے اوپر کر دیے گئے تھے۔ ہم آمنے سامنے 2 بینچوں پر ایک دوسرے کے مقابل اور بہت قریب تھے، مگر ٹام کی لاش جیسے ہمارے درمیان آ گئی تھی۔ عدم اعتماد کی فضا میں عداوت کا زہر گھل گیا تھا۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی، صبح کے 5:30 بج رہے تھے۔ اب کسی کے سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نازو خود ہی کافی بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ کالم نے کہا، فائرنگ کی آواز بہت دور تک سنی گئی ہوگی۔ میں نے کہا، ہاں، رات کی گرج چمک کے بعد یہ سکوت بھی زیادہ گہرا ہے۔ میرا خیال ہے اجالا پھیلنے سے پہلے ہم نکل جائیں۔ نکل کے کہاں جائیں؟ کھلی جگہ میں اپنے آپ کو دشمن کی نظر میں عیاں کر دے، کالم نے کہا۔ میں نے کہا، یہ نہ ہو وہ آواز کی سمت میں بڑھتے ہوئے یہاں آ جائیں، پھر نکلنے کے راستے بھی نہ رہیں۔ کیوں نہ ہم اس گاڑی کو اور اس کاروان کو یہاں ایسے ہی چھوڑ جائیں، نازو نے کہا۔ یہ تجویز بھی اچھی ہے، میں نے کہا۔ کالم نے کہا، پھر ان کا کیا ہوگا؟ یہ ساتھ چلیں گے ہمارے؟ گل نے کہا۔ اور ہم کیا پیدل جائیں گے؟ نہیں، ٹیکسی منگوا لیتے ہیں، نازو نے زور سے کہا۔ گل جھینپ کر مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم انہیں بھی ساتھ رکھیں، مگر یوں قافلے کی صورت میں سفر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کسی بھی طرح، ان کے ساتھ مسائل دگنے ہو جائیں گے۔ انہیں بھی خاموش رکھنا، تعاون پر مجبور کرنا آسان نہیں ہوگا۔ کہیں نہ کہیں انہیں موقع مل جائے گا۔ پھر کیا، انہیں بھی ٹام کے ساتھ؟ میں نے کہا، نہیں یار، ایسے قتل نہیں کر سکتے ہم۔ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ خطرہ بھی بن سکتے ہیں ہمارے لیے۔ میں نے کہا، یار اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ انہیں ناک آؤٹ کر کے یا باندھ کے ڈال جائیں۔ اگر کوئی ادھر نہ آیا تو یہ بھوکے پیاسے مر جائیں گے، گل نے کہا۔ اور اگر ہوش میں آنے کے بعد گاڑی لے کر ہمارے پیچھے چل پڑے، نازو نے کہا۔ تم کافی بناؤ خاموشی سے، کالم نے اسے ڈانٹا۔ مردوں کی بات میں دخل دینے سے 1000 بار منع کیا ہے، لیکن یہاں تو تم لوگ باتیں کر رہے ہو، نازو نے پلٹ کے کہا۔ گل ہنسنے لگی۔ اس سے پہلے کہ غالب اس بے عزتی کا بدلہ لیتا، میں نے اسے روک دیا۔ بھائی صاحب، ادھر میری طرف رکھیں اپنا روئے سخن، جذبات پر قابو رکھیں، خاتون بھی زبان پر قابو رکھیں، غالب نے کہا۔ میں نے کہا، ہم گاڑی کو ناکارہ کر جائیں گے، تار نکال لیں گے، پیٹرول بہا دیں گے اور ٹائر فلیٹ کر دیں گے، میں نے کہا۔ ان کا سب کیش اور پاسپورٹ ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ ہم انہیں سمجھا کے جا سکتے ہیں کہ اسی جگہ انتظار کریں، کوئی ان کی مدد کرنے والا ضرور آئے گا۔ ہم کسی کو بھیج دیں گے، وہ پاسپورٹ بھی دے جائے گا اور نقد رقم بھی۔ اگر یہ لوگ یہاں سے ہلے تو نقصان انہی کا ہوگا۔ گریٹ آئیڈیا، کالم نے نازو سے کافی لیتے ہوئے کہا۔ اس پر عمل درآمد میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، میں نے کہا۔ تاخیر کیوں ہوگی؟ بس کافی پی کے چلتے ہیں،